أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اے ایمان والوں، جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور بیچنے کو اور خریدنے کو چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کا خوب ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب ان لوگوں نے تجارت کو یا کھیل تماشے کی چیز کو دیکھا تو اس کی جانب ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے چھوڑ دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت سے اور لہو و لعب سے بہت بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. یہ سورہ جمعہ کا دوسرا اور مختصر سا رکوع ہے. جیسا کہ سورہ جمعہ کے شروع میں بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو ایک خاص واقعے کے تحت، ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل فرمایا ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک قافلہ آیا اور اس وقت مدینہ منورہ کے اندر ضرورت کے سامان کی بہت کمی تھی. یعنی عام طور پہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کوئی بھی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ پیسے دیتے ہوئے وہ چیز نہیں ملتی ہے، وقت دیتے ہوئے وہ چیز نہیں ملتی ہے، صلاحیت کھپانے کے باوجود بھی وہ چیز نہیں ملتی ہے. جیسا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر مشاہدہ کرا کہ انسان کے پاس پیسہ تھا لیکن چاہ رہا تھا وہ کھانے پینے کی چیز مل جائے لیکن آسانی سے نہیں مل رہی تھی. اسی طریقے سے اس حالات کے اندر ایک قافلہ آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین وہ تمام کے تمام اس قافلے کی طرف دوڑ پڑے تاکہ ان سے خرید و فروخت کر لیں، کھانے پینے کا سامان لے لیں، روزمرہ کی ضروریات کا سامان لے لیں. اور اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چل دیے. ظاہر کسی بات ہے کہ یہ ایک بے ادبی والا عمل تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ایک عام انسان بھی اگر کوئی دین کی بات کہہ رہا ہو، عام انسان بھی کوئی دین کی بات کہہ رہا ہو، بیان کر رہا ہو، اچانک سے کسی کی آواز پر دوڑ پڑنا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان تکلف کے ساتھ دھیرے سے چلے جائے، کوئی شرعی عذر ہے، اپنی دعا پڑھ کر دھیرے سے آدمی اٹھ کر چلے جائے. اور ایک یہ ہوتا ہے پورے کے پورے جھنڈ کا چلے جانا، پورے کے پوری جماعت کا چلے جانا، سارے کے سارے لوگوں کا چلے جانا. یہ بے ادبی کی علامت ہے اور بے ادبی کی نشانی ہے کہ کوئی انسان اتنی بے توجہی برت رہا ہے دین کی بات سے کہ وہ اٹھ کر چلے جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل بڑی جماعت سے ہوا تھا. صحابہ کرام کے اکثر اور بیشتر لوگ اس کے اندر موجود تھے، ان سے یہ عمل ہوا تھا. تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ بھی سخت انداز میں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ چونکہ بڑی جماعت تھی، بڑے مقام بڑے مرتبے والے لوگ تھے، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو انسان جس کی جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جو انسان جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس سے غلطی ہو جانا، اس سے لغزش ہو جانا، اس سے کمی کوتاہی ہو جانا، یہ بڑا جرم مانا جاتا ہے. ایک انسان اگر مثال کے طور پہ کوئی مکان بنا رہا ہے تو اس کا انجینئر اس کا ایک بڑا مقام ہے، اس کے ٹھیکیدار کا ایک بڑا مقام ہے. اگر ان سے غلطی ہو جائے گی تو یہ بڑا جرم مانا جائے گا. لیکن ایک مزدور ہے، کام کرنے والا کاریگر ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے گی تو ان کو چھوٹا مانا جائے گا، اس وجہ سے کہ ان کی ذمہ داری بڑی ہے، ان کا عہدہ بڑا ہے. تو صحابہ کرام کا عہدہ، ان کا مقام مرتبہ، ان کی عظمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بہت سخت انداز میں تنقید فرمائی اور بہت سخت انداز میں اصلاح فرمائی.
ایک بات تو یہ. دوسری بات خطاب کا طریقہ جو عام طور پر ہونا چاہیے، مقررین کے لیے بھی ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے کہ خطاب کا طریقہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ چاہے ایک چھوٹی جماعت سے وہ غلطی ہوئی ہو، چاہے وہ چند لوگوں سے وہ غلطی ہوئی ہو، لیکن سب پوری امت کو مخاطب کر کے وہ بات کہی جائے. یہ نہیں کوئی انسان اگر کسی کو پتا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو مخاطب کر کے یا اس کو مینشن کر کے جھوٹ کی مذمت بیان کری جائے، اس کو کہا جائے جھوٹ بہت برا ہے، بہت اتنا زیادہ بولا گیا کہ وہ خود سمجھ رہا ہے کہ مجھے بول رہے ہیں، اور اس وقت وہ انسان اور انانیت کے اندر اور تکبر میں آ جاتا ہے. اصلاح ہونا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے، وہ انسان ضد میں آ جاتا ہے، ہٹ دھرمی کے اندر آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی زبان سے اس کے جملے غلط نکل جاتے ہیں جو جملے ایک ایمان والے کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. تو یہ جس جماعت اور جس گروہ سے معاملہ ہوا، صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس گروہ کو مخاطب کرا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری امت کو مخاطب کرا. اسی لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہم دین کی بات بھی کریں یا دین کی بات بیان کریں تو اپنے آپ کو اس میں ضرور شامل کر لیں، اور یہ کبھی نہ کبھی یا تو زبان حال سے کہہ دیں یعنی انڈائریکٹ یہ بات کہہ دیں، یا کبھی زبان قال سے یعنی ڈائریکٹ یہ بات کہہ دیں کہ بھئی کہنے والا سب سے پہلے مخاطب ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، تاکہ انسان کے اندر عجب اور تکبر نہ آئے. یہ نہ ہو کہ انسان سو جتنے بھی سننے والے ہیں سارے محتاج ہیں، میں کہنے والا ہی جو محتاج نہیں ہوں، یا سننے والے سارے گنہگار ہیں، میں صرف اکیلا پارسا ہوں، یا سننے والے سارے فاسق و فاجر ہیں، میں صرف عادل اور منصف ہوں. یہ اس کے اندر ضرور آ جائے گی یہ چیز جب وہ انسان اپنے آپ کو اس میں مخاطب نہیں کرے گا یا اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کرے گا. اس لیے علماء حق کا، صلحاء کا اور صوفیاء کا، واعظین کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ہم کے صیغے سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے اندر شامل ہیں، ہم یعنی پوری امت، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں. اگر کسی کو ڈائریکٹ کہہ دیا تم گنہگار ہو یا تم خطا کار ہو تو وہ انسان بدک جائے گا اور بات ماننے کی جگہ اور وہ ضد پر آ جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ کہ بہت سخت انداز میں تنقید فرمائی، بہت ہلکے انداز میں نہیں، کیونکہ جرم کی نوعیت بڑی تھی اور بڑے لوگوں سے یہ چیوک ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے سخت انداز کے اندر جو آخری آیت کے اندر آ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ دیا، آپ کھڑے تھے اس حال میں، وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے. یعنی جو قافلہ آیا تجارت اور لہو و لعب کی چیزیں لے کر، اس کے اوپر یہ سارے کے سارے لوگ ٹوٹ پڑے. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے وہ سخت انداز میں ان کی اصلاح فرمائی، اور دوسرا یہ خطاب عام فرمایا، ساری کے ساری امت کو اس کے اندر مخاطب کر لیا کہ یہ معاملہ آئے تو امت کا طریقہ اور امت کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. اب پہلی آیت کے اندر فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، امت محمدی علیہ السلام کے لیے جمعہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے. یعنی اتنی زیادہ روایات احادیث مبارکہ کے اندر جمعے کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے کہ اگر ہم اس کو جمع کر لیں یا بیان کرنا شروع کریں یا لکھنا شروع کریں تو چھوٹی موٹی بکلیٹ بن سکتی ہے، چھوٹی موٹی کتاب بن سکتی ہے، اور علماء نے لکھی بھی ہیں کتابیں جمعے کی فضیلت کے بارے میں. اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اور جمعے کا اہتمام نہ کرنے والوں پر جمعے کی تیاری میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، اس رکاوٹ کی مذمت کے اندر، یا جمعے کی تیاری کے اندر انسان کو کوئی سستی آ رہی ہے، کوئی کسل آ رہا ہے، کوئی مکاری انسان کو آ رہی ہے، اس کی مذمت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں. ایک بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ اس بات سے بچ جائیں یا لوگ اس بات سے رک جائیں کہ وہ جمعے کو چھوڑنے کو اپنی عادت بنا لیں. یعنی لوگ جمعہ چھوڑنے کو اپنی عادت جنہوں نے بنا لی، یا جمعے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یا جمعے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ اپنے اس برے عمل سے رک جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. اور جس کے دل پر مہر لگ گئی اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. آنکھ ہونے کے بعد دیکھ نہیں سکتے، کان ہونے کے بعد سن نہیں سکتے، دل و دماغ ہونے کے بعد صحیح بات ان کے دماغوں میں نہیں اتر سکتی. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے جیسے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے اندھے بہرے ہو گئے، ان کو کوئی شعور ہی نہیں بچا. اور ایک اس سے بھی خطرناک روایت جو دنیاوی سزا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو متعین کروں، یعنی خطاب جمعہ کے لیے اپنی جگہ پر کسی کو کھڑا کروں، اور کھڑا کرنے کے بعد میں جاؤں باہر،
یعنی مسجد نبوی سے باہر جاؤں میں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اتنی سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ایک جگہ اس سے بھی زیادہ سخت بات، دوسری عبادتوں کو زیرو کر دینے والی بات۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ تاکید کے لیے کہا گیا، زیرو نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جمعے کا اہتمام نہیں کرا اس کی نماز کوئی نماز نہیں، اس کا روزہ کوئی روزہ نہیں، اس کا حج کوئی حج نہیں، اس کی دوسری عبادتیں کوئی عبادت ہے ہی نہیں اگر وہ جمعے کا اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ جس اہتمام کے ساتھ جمعے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود قرآن کریم میں جتنی سخت بات کہی کہ جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد، یہ بات ابھی آ رہی ہے کہ اذان سے کیا مراد ہے، جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد جب پکارا جائے اس وقت خرید و فروخت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ کسی عبادت کے بارے میں اتنی سختی، یعنی اگر خطبے کی اذان ہو گئی یا خطبے میں رکاوٹ بن رہا ہے، انسان دکان پہ بیٹھا میں ایک گراہک کو نپٹا لیتا ہوں پھر چلے جاتا ہوں، اس درمیان اس کا خطبہ نکل گیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا وہ بیچنا گناہ ہو گیا، اس کا بیچنا وہ حرام ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے بے فاسد نہیں ہوگی، لیکن وہ بے کا کرنا اور بیچنا اور خریدنا دونوں گناہ کا ذریعہ بن جائے گا، اس وجہ سے کہ یہ بیچنا اور یہ خریدنا جمعے کے خطبے کے لیے رکاوٹ بن گیا، جمعے میں پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن گیا اور اس کے لیے مخل ہو گیا۔ اتنا سخت حکم جمعے کے بارے میں کہ اگر کوئی انسان اس کے اندر سستی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ جمعے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی فضیلت جو اہل ایمان کو دی، یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ مشرکین مکہ کے یہاں پر جمعے کی اہمیت تھی، وہ جمعے کی فضیلت کو مانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے بیان فرما دیا، اور جو بہت ساری خرابیاں، جیسے ان کے اندر کچھ چیزیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی لیکن اس میں خرابیاں آ گئی تھیں، ان خرابیوں کی اصلاح فرمائی۔ مثال کے طور پر طواف کعبہ ہے ان کے یہاں پر تھا، ختنہ ہے ان کے یہاں پر تھا، عقیقہ ہے ان کے یہاں پر تھا، لیکن کچھ چیزیں ان کے یہاں پر وہ تھیں لیکن وہ اس کے اندر خرابی آ گئی تھی، اور خرابی کو دور فرمایا۔ تو اسی طریقے سے جمعے کی اہمیت مشرکین مکہ کے یہاں پر شروع زمانے سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر آنے والی خرابیوں کی اصلاح فرما دی اور کہا یہ دن، آج کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، تمہارے اجتماع کا دن ہے۔ جس طرح یہود کے لیے یوم السبت تھا، انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کو بنا لیا تھا سنیچر کے دن کو، اور جس طرح سے نصارہ نے بنا لیا اتوار کے دن کو، اسی طریقے سے ایمان والوں کے لیے یہ یوم الجمعہ جو ہے یعنی عید کا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن۔ اب یہاں پر جو بات بیان کری گئی وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو تم تجارت فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب دوڑنا یہاں پہ حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ انسان دوڑ لگانے لگ جائے، کیونکہ حقیقی معنی میں نماز کے لیے دوڑنے کو تو منع فرمایا گیا ہے کہ انسان نماز کے لیے دوڑ کر نہ آئے بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے، بلکہ یہاں مجازی معنی اور عرفی معنی مراد ہیں وہ یہ کہ اہتمام جمعہ کرے، یعنی جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کرے۔ اب یہاں پر کون سی اذان مراد ہے؟ کیونکہ جمعے میں دو اذان دی جاتی ہیں، ایک اذان جو مشہور ہے اذان اول، یعنی جو وقت ہوتا ہے جمعے کا اور ڈیری جاتی ہے نماز مسجدوں کے اندر، اور دوسری اذان ثانی مراد ہے۔ اذان ثانی ہے جو امام صاحب کے منبر پر تشریف فرمانے کے بعد میں دی جاتی ہے، امام صاحب خطبے کے لیے آ جاتے ہیں اس وقت دی جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو جو اذان ثانی ہے اصل میں وہی اذان اول ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے کی صرف ایک اذان دی جاتی تھی، یعنی وہ اذان جو امام صاحب کے سامنے دی جاتی ہے، آج بھی دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی اور وہاں تک بات پہنچنے نہیں لگی اور لوگ دور، ظاہر سی بات ہے اگر جمعے کے امام صاحب کے منبر پہ تشریف فرمانے کے بعد جب اذان دی جائے گی تو جن کو آواز پہنچ رہی ہے گرد و پیش کے لوگ، آس پاس کے لوگ، وہ تو آ جائیں گے، لیکن جب آبادی دور تک پہنچ گئی ہے تو وہ لوگ نہیں آ سکتے اور ان کا جمعہ متاثر ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان اور پہلے شروع کروا دی، وہ جمعے کی پہلی اذان جو ہمارے یہاں پر ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شروع کروائی، اور ان کے بعد سے لے کے آج تک امت کا تعامل ہے اس کے اوپر اور امت کا عمل ہے، تواتر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اذان دی چلی آ رہی ہے، صحابہ کرام کے اجماع سے وہ اذان ثابت ہے اور الحمدللہ وہ اذان دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا بے کو چھوڑ دینا، اس سے مراد کون سی اذان ہے؟
تو یہاں پر فقہا کا بہرحال اختلاف ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلدین ہیں، فالوور ہیں، ان کے مسلک میں یہ ہے کہ اس سے پہلی اذان ہی مراد ہے جو ہمارے یہاں پر دی جاتی ہے. یعنی جو مثال کے طور پہ وقت ہوا اگر 12:30 پونے 1 پہ جو اذان دے دی جاتی ہے وہ اذان مراد ہے. اس اذان کے بعد میں فوراً تجارت، ساری چیزیں، ساری جو چیزیں نماز کے جو رکاوٹ بن جائیں وہ تمام کو چھوڑ دینا چاہیے. اب ایک چیز یہاں پر یہ ضرور ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان دے دی گئی 2:45 بجے اور نماز ہو رہی 2:45 بجے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اول وقت میں اذان دے دی گئی اور خطبہ ہو رہا ہے مثلاً کسی مسجد میں 2:30 بجے، 2:15 بجے. تو فقہا فرماتے ہیں، بالخصوص موجودہ وقت کے جدید علماء بات بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ جمعے کے اندر جمعے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اس لیے اذان کا حکم دیا گیا کہ جیسے ہی اذان ہو انسان اپنی خرید و فروخت تمام چیزوں کو چھوڑ دے. لیکن اگر اتنا لمبا وقت اگر ہے، یعنی 1.5 سے 2 گھنٹے مثلاً ہو رہے ہیں یا 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، اگر وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں اور اگر انسان کسی شرعی عذر کے اندر ہے، مثلاً انسان تجارت کے اندر ہے اور ایسی تجارت ہے کہ اس کو اتنا لمبا زمانہ مل رہا ہے، یعنی 1-1.5 گھنٹے کا وقت اس کو مل رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر اس نے اذان ہو جانے کے بعد میں تجارت کر لی یا اذان ہو جانے کے بعد اس نے خرید و فروخت کر لی تو وہ ناجائز و حرام ہے، اس وجہ سے کہ اس کو وقت بہت لمبا مل رہا ہے. ہاں لیکن اگر اذان پہلی اذان ہی مراد ہے، لیکن وہ اذان اور خطبے کے بعد والی اذان، خطبے سے پہلے دی جانے والی اذان، اس میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اذان ہو، امام صاحب کا بیان شروع ہو گیا، 20-25 منٹ کا بیان ہے، 5-1 منٹ سنت کے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر انسان کو اس اذان کی رعایت کرنا ہے اور اس کو اپنے لیے بہت ذریعہ نجات سمجھنا ہے کہ میں کسی طرح نماز کے لیے آ گیا، اللہ رب العالمین نے مجھے جمعے کی توفیق دے دی. اب یہاں پر ایک چیز اور، وہ یہ کہ جہاں پر مساجد کا ٹائم الگ الگ ہے، کیونکہ بعض لوگ کبھی کبھی بہرحال جذبات میں کہہ دیتے ہیں یا کم علمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں دین میں غلو کے اعتبار سے، کہ اگر کسی کی دکان ہے اور ایک بھائی نے نماز پڑھ لی کسی ایک مسجد کے اندر اور دوسرے بھائی نے نماز پڑھ لی کسی دوسری مسجد کے اندر اور دونوں کی مسجدوں کے اندر 1 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 1 بجے نماز ہو رہی ہے، کہیں 2 بجے نماز ہو رہی ہے، کہیں 1:30 بجے ہو رہی ہے، کہیں 2:30 بجے ہو رہی ہے، تو کبھی کبھی لوگ جذبات کے اندر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ غلط اور حرام اور ناجائز ہے، اس وجہ سے کہ اذان ہوئی ہے آپ کو تجارت چھوڑ دینا ہے، اذان ہوئی ہے آپ کو سارے معاملات کو چھوڑ دینا ہے، اذان ہوئی ہے اور آپ کو شٹر گرا دینا ہے. یہ بات بہرحال صحیح ہے کہ اذان ہونے کے بعد تجارت سارے معاملات کو چھوڑ دینا ضروری ہے، لیکن اگر ایسی جگہ پر جہاں الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہوں، الگ الگ نمازیں ہو رہی ہوں، الگ الگ اوقات میں جمعہ قائم کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو انسان جس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کو اسی مسجد کے حکم کے تحت اور اسی مسجد کے وقت کے تحت پابند رہ کر ادا کرنا ہوگی. ایسا نہیں کہیں 2:45 بجے اذان ہو گئی، ابھی انسان جا رہا ہے 2:45 بجے کسی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں پر اذان ہی مثلاً 1:30 بجے ہو رہی ہے، اذان ہی 2:45 بجے ہو رہی ہے، تو یہ حکم اس کے اوپر نہیں لگے گا. یہ بالکل موٹی سی بات ہے کہ یہ حکم اسی پر لگے گا جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ جمعہ تو اصل تو یہ ہے اسلامی نظام کے اندر بھی اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جمعہ ایک جگہ پر ہو. اصل تو یہ ہے کہ جمعہ جامع مسجد کے اندر ہو، جمعہ ایک اجتماع کا دن ہے، جمعہ ایک جگہ، لیکن جب ایک جگہ نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے الگ الگ مسجدوں میں ہو رہا ہے تو ہر انسان الگ الگ اعتبار سے اس کا پابند ہے. اب یہاں دوسری چیز یہ کہ جمعے کی تیاری کے اعتبار سے یہ بات ضرور ہے کہ جس طریقے سے یہ عیسائیوں نے اپنے دن کو لوگوں پر ایسا مسلط کر دیا، اتوار کو ایسا مسلط کر دیا کہ آج لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اتوار کے علاوہ بھی چھٹی ہوتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ والے کہ جو کہیں کام کر رہے ہیں کہ ملازمت کر رہے ہیں، وہ اپنی اگر ان کو ایک چھٹی بھی دی جاتی، ویکلی ان کی چھٹی ہے اور وہ ان کو اختیار دیا گیا کہ بھئی آپ کسی بھی دن چھٹی لے لو، تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جمعے کے دن چھٹی لیتے ہیں اس وجہ سے تاکہ ہمارا جمعہ متاثر نہ ہو. اور اگر کسی انسان کے ہاتھ کی بات ہے، کسی انسان کے اختیار کی بات ہے اور کوئی انسان کر سکتا ہے تو اس کو یہی چاہیے کم از کم جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے اپنے سارے دنیاوی معاملات کو چھوڑے رکھے اور سارے معاملات دنیاوی جمعے کے بعد میں شروع کرے. اس وجہ سے کہ یہ تو صرف ایک نماز کی بات ہے، جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھنا ہے، جمعے کے دن نوافل کی پابندی بھی کرنا ہے اور جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کی بھی فضیلت ہے. جمعے کے دن جو ہے بہت سارے ایسے اعمال ہیں، مثلاً کسی انسان کو نہانا ہے، حجامت بڑھوانا ہے، صفائی کرنا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اگر یہ انسان جمعے کے ساتھ کرے گا اگر تو اللہ رب العالمین پورے ہفتے اس کو
برکت عطا فرمائے گا کہ اس نے جمعے کا احترام کرا۔ جمعہ بھاگتے دوڑتے آ کر پڑھ کر نکل جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جمعہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور بہت دل جماعی کے ساتھ انسان مسجد میں آئے، اذان ہونے سے پہلے آئے، وقت دے کر۔ صحابہ کرام سے تو یہ منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لاتے تھے اور اس سے پہلے وقت ہونے کے ساتھ صحابہ کرام نفلیں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور ان نفلوں کی کوئی تعداد بھی نہیں بتائی گئی، جب تک خطبہ شروع نہ ہو جائے تب تک نفلیں پڑھی جائیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن کی، تو کم از کم اگر انسان کی اختیار کی بات ہو، انسان خود کر سکتا ہو، تو اس کو اتنا تو چاہیے کہ اپنے معاملات کو جمعے کے دن جمعے کے بعد شروع کرے۔ اب یہاں ایک چیز اور یہ سمجھ لے کہ اگر کسی انسان کا جمعے کا خطبہ نکل گیا تو مسئلہ تو یہ ہے بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ بہت بڑی فضیلت اس نے چھوڑ دی۔ لہذا ہر حال کے اندر، کیونکہ جمعے کی جب اذان دے دی گئی، خطبے کے لیے بلا لیا گیا، تو اس سے پہلے انسان آ جائے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب پہلے خطبہ ہی مکمل ہو گیا، دوسرا خطبہ ہی مکمل ہو گیا، ہونے لگا ہے بالکل نماز میں کبھی تکبیر اڑا جا رہی، کبھی رکعت اڑا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب ہمارے یہاں پر جب مساجد الگ الگ ہیں، الگ الگ وقت ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کی کسی ایک جگہ جمعے کا خطبہ نکل گیا، مثلاً 1 بجے والی نماز میں اس کا جمعے کا خطبہ نکل گیا، تو اس کو جائز نہیں ہے کہ اسی مسجد کے اندر وہ نماز پڑھے، جائز نہیں ہے۔ یہ صرف خلاف تقویٰ یا خلاف سنت بات نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ انسان اسی مسجد میں جمعہ پڑھے، اس وجہ سے کہ جمعے کی جو خاصیت تھی خطبہ جمعہ وہ نکل چکا ہے۔ صرف نماز کی وجہ سے نہیں، بلکہ جمعے کی خاصیت خطبے کی وجہ سے بھی ہے اور نماز کی وجہ سے بھی ہے۔ ان میں سے ایک واجب چیز جو تھی انسان کے ذمے وہ نکل گئی۔ لہذا اب اگر اس کو موقع ہے بعد میں 1:15 بجے والی نماز پڑھنے کا، اس کو موقع ہے 1:30 بجے والی نماز پڑھنے کا، تو یہ ان مسجد میں جا کر نماز پڑھے جہاں پر اس کو خطبہ مل رہا ہو، کیونکہ خطبے کا سننا واجب ہے، حتیٰ کہ اتنے اہتمام کے ساتھ سننا واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خطبہ سن رہا ہے اور کسی نے کوئی بچہ مستی کر رہا ہے اگر، اور بچے کو ٹوک دیا، اگر شرارت مت کر یہ کہہ دیا، اگر بچے کو خاموش رہو یہ کہہ دیا، تب بھی اس نے خطبے کا اجر ضائع کر دیا۔ اتنے زیادہ سکون اور اطمینان اور طمانینت کے ساتھ میں خطبہ سننے کا حکم ہے، زیادہ بھاگتے دوڑتے آنا۔ اس لیے موجودہ دور کے علماء میں ایک بڑا عالم دین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ شرمندگی اور سمجھنے کی ذلت اور ندامت کی بات ہے کہ امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور مسجد کے وضو خانے بند نہیں ہوئے، یعنی لوگ آ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں اور امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ امام صاحب کے خطبے یعنی اذان جو خطبے کے لیے دی جا رہی ہے اس اذان سے پہلے مسجد کے وضو خانے بند ہو جانا چاہیے۔ بند کا مطلب یہ نہیں کہ مؤذن صاحب تالا لگا دیں، بند کا مطلب یہ کہ انسان عملی طور پر یہ دیکھ لے کہیں ایسا تو نہیں خطبہ چل رہا ہے میں ادھر وضو کر رہا ہوں، کیونکہ خطبہ سننا تو واجب ہے۔ انسان بھاگتے دوڑتے کسی طرح نماز پڑھ رہا، کبھی صفیں ترتیب والی نہیں بنی، کبھی جو کہاں کھڑا ہو گیا، کبھی پائیدان کے یہاں پہ کھڑا ہو گیا، کبھی صف ٹیڑھی ہو رہی جلدی کے چکر میں کہ باہر کھڑے ہو گئے، کبھی صف ملی نہیں ملی، کہیں میدان میں نماز ہوئی تو آگے پیچھے ہو رہا ہے، یہ سب نماز کی بے حرمتی ہے، سب نماز کی بے حرمتی ہے۔ اتنا بڑا دن ہے پروٹوکال ایمان والے کا جمعے کا دن، اور یہود و نصارہ نے جو خود اپنے اوپر دنوں کو بنا لیا تھا فضیلت افضل، کتنا اہمیت رکھی انہوں نے ان دنوں کی۔ ہم یہ دیکھیں کہ جب فلسطین اسرائیل کا جو معاملہ ہوا ہے اور اسرائیل نے اپنی کالونیاں کاٹی ہیں فلسطین کے علاقے میں، تو سب سے پہلا کام آفیشلی طور پہ جو انہوں نے کرا ہے، کام تو بہت سارے کرے لیکن رائے مشورے کے ساتھ حکومتی لیول پہ سب سے پہلا جو انہوں نے کام کرا ہے وہ یہ کرا ہے کہ انہوں نے چھٹی اتوار کے دن کی کر دی۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کرا کہ پریئر کا دن ہے، اور ایسا مسلط کرا کہ آج دنیا کے اندر ایمان والے سے اگر کہا جاتا ہے کہ اتوار کے علاوہ بھی چھٹی ہو سکتی ہے تو اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ اتوار کے علاوہ بھی چھٹی ہو سکتی۔ اتنا زیادہ انہوں نے اپنے دن کو مسلط کرا، اور ایمان والے نے کرا جمعہ بھاگتے دوڑتے پڑھ رہا ہے، چپل کہاں اتاری کہاں پٹکی، وضو کرا نہیں کرا ڈھنگ سے، سنتیں نوافل ہوئی نہیں ہوئی، دھڑام سے آگے رکعت کے اندر لگ گئے، اتنی زیادہ بے حرمتی۔ اور اس ملک کے اندر بھی جب انگریز آئے انہوں نے اپنا نظام بنایا، اپنے نظام کو چلایا، تو بہت سارے جگہوں پر جب منظم پوری طرح قابض نہیں ہوئے جب اس ملک کے اوپر، اس وقت بعض علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی یا مسلمان بادشاہوں کی، نوابوں کی یا بیگموں کی حکومت تھی، تو انہوں نے اتنی اہمیت رکھی کہ اپنی چھٹی کا دن اتوار رکھا اور اپنی چھٹی کا دن جمعہ رکھا، اور جہاں پر ان کا تسلط ہو چکا تھا، نصارہ کا تسلط، عیسائیوں کا تسلط جہاں پر ہو چکا، انہوں نے پہلا کام یہ کرا کہ چھٹی کا دن بدل دیا اور جمعے سے اتوار کو کر دیا، کیونکہ ان کی عبادت کا دن تھا، ان کے چرچ میں جمع ہونے کا دن تھا۔ لیکن ایمان والے نے جمعے کے معاملے میں بہت زیادہ بے پرواہی کری، بہت زیادہ۔ اور دوسرا ستم جو کرا ہے، بڑی تلخ بات ہے، وہ یہ ہے کہ مقررین نے بھی کرا ہے،
مقررین نے ستم یہ کرا کہ جمعہ امت کو جوڑنے کے لیے تھا، جمعہ وحدت امت کے لیے تھا، امت کی بکھرے ہوئے شرازے کو جمانے کے لیے تھا، جمعہ اختلافی مسائل میں بحث کرنے کے لیے نہیں تھا، جمعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی ناجائز بحث کرنے کے لیے نہیں تھا، جمعہ امت کو جوڑنے کے لیے تھا، امت کی بات کرنے کے لیے تھا، ذکر اللہ کے لیے جمعہ تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، صاف صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جمعے کے دن کسی بادشاہ کی تعریف کرنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ یعنی اسلامی حکومت کے اندر جب بادشاہوں کی تعریف، جو خاص طور پہ ہمارے جزیرۃ العرب کے اندر جو ہوتا ہے، خطبہ دے دیا جاتا ہے مقررین کو، اور جو ان کو لکھ دیا گیا وہ ان کو پڑھنا ہے، تو کہا کہ اگر وہ عادل بھی ہیں، منصف بھی ہیں، تو ان کے لیے دعا کے اندر دعائیہ کلمات کہہ لیے جائیں، دعا کے اندر ان کی عزت کی اور کامیابی کی دعا مانگ لی جائے، لیکن خطبے کے اندر ان کی تعریف بھی نہیں کری جائے۔ اس وجہ سے خطبہ خالص ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور یہ عربی زبان میں ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ عربی نہیں آنے کی وجہ سے کم از کم جو اللہ کے ذکر کی باتیں ہیں 15 20 25 منٹ امت کے سامنے بیان کری جائیں، تو وہ لوگ جو امت کو توڑنے کے لیے یا امت کو بانٹنے کے لیے یا امت کو فرقوں میں تقسیم کرنے کے لیے جمعے کے پلیٹ فارم کو یا جمعے کی کرسی کو یا اس ممبر کو اپنے مسلک، اپنی جماعت، اپنے نظریے، اپنے منہج کے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں سب سے بڑے مجرم ہے۔ جمعہ اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، جمعہ امت کی بات کرنے کے لیے ہے، امت میں آنے والی خرابی، امت میں آنے والے گناہ، امت میں آنے والے شرک و بدعت، امت میں آنے والی ضلالت اور گمراہی کو بیان کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، کسی غیر مسلم نے، کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا موقع ہے اور ایسا وقت ہے کہ اگر اس وقت یہ مسلمان جو پیغام دینا چاہیں امت اس پیغام پر عمل کر لے، اور کہا وہ جمعے کا وقت ہے، کہ جمعے کے دن یہ آدھا پون گھنٹے 15-20 منٹ جو بھی وقت ہوتا ہے یہ اپنی زبان کے اندر لوگوں سے بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اگر امت جمعے کے مقدس جگہ کے اندر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اگر امت کو کوئی بانٹ رہا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں بھی بہت بڑا مجرم ہے، اور وہ عوام بھی مجرم ہے جو کسی عالم کے جھوٹ پر بیان کر دینے کو برداشت نہیں کرتی۔ جھوٹوں کو برا لگ جاتا ہے، کسی عالم نے جھوٹ پہ بیان کر دیا تو وہ امت اگر سود پر بیان کر دیا تو سود خور ناراض ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے سود پر بول دیا۔ اگر کسی عالم نے شادی بیاہ کی فضول رسم و رواج کے خلاف بول دیا تو عوام کے منہ بن جاتے ہیں کہ ہم تو شادی بیاہ میں رسم و رواج کرنا کیسے انہوں نے بول دیا۔ اگر امت نے کسی عالم نے نماز چھوڑنے والوں کے خلاف بول دیا تو بے نمازی برا مان جاتے ہیں، زانی کی زنا کے خلاف بول دیا زانی برا مان جاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے بول دیا، انہیں ایسا لگتا ہے شاید ہمارے کو ہی بولا گیا ہے۔ لیکن وہی لوگ بڑے شان سے سنتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو جو امت میں تفرقہ پھیلانے کی بات ممبر رسول سے کرتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کے نعرے لگاتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر، حالانکہ وہ مقرر اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ممبر رسول کا نائب بنایا جائے۔ اس وجہ سے وہاں امت کی بات کری جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی، ذکر اللہ وہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو اتنی زیادہ اہمیت والا دن جس کو مسلمانوں کی عید کا دن کہا، جمع ہونے کا دن کہا، اجتماعیت والا دن کہا، اتنی بڑی فضیلت والا دن کہا، اگر ایسے دن بھی کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر اپنی جماعت، اپنا مسلک، اپنا فقہ، اپنا منہج، اپنے مشرب کی بات کرنے لگ جائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے۔ لہذا ہمیں بھی ہمارے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں ہمارے کانوں کو درست رکھنا چاہیے کہ کوئی انسان، وہی آدمی یا وہی پڑھا لکھا انسان بھی جو امت میں فرقہ واریت پھیلا رہا ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر، اگر وہ ہمیں یہ کہہ دے کہ بھائی یہ 10 لاکھ روپے کا جو پلاٹ ہے نا، مارکیٹ ویلیو 10 لاکھ، آپ اس کو 15 لاکھ روپے میں لے لو، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ مولوی صاحب آپ بیوقوف ہو، 10 لاکھ روپے کی چیز ہے، میں تو 9 لاکھ میں توڑ کروں گا، 9.5 لاکھ میں کروں گا، 15 لاکھ روپے دینے کی بات کر رہے ہو۔ 15 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے، 5 لاکھ تو 15,000 روپے یا 5,000 روپے بھی زیادہ دینے پر وہ امام صاحب کہیں گے نا کہ یہ پلاٹ لے لو، تو ان کا وہی فالوور جو فرقہ واریت کی بات پر نعرے لگا رہا تھا وہ ان کی بات نہیں مانے گا۔ نہیں مولوی صاحب آپ بیوقوف ہو، دین کے معاملے میں اتنے بیوقوف ہو گئے، دین کے معاملے میں اتنے سیدھے ہو گئے کہ آدمی کچھ بھی آ کر بکے جا رہا ہے، امت کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، نام لے لے کے لوگوں کا رد کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف اپنے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف جو جھوٹی سچی واقعات بیان کر رہا ہے، امت کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، اور انسان واہ واہ کر رہا ہے۔ تو جہاں کہنے والا مجرم ہے وہیں سننے والا بھی مجرم ہے کہ دین دنیا کے معاملے میں تو اتنا ہوشیار تھا کہ ان مقرر صاحب کے کہنے سے اس نے 10 لاکھ روپے کی چیز میں 5,000 روپے ایکسٹرا نہیں دیے، لیکن دین کے معاملے میں اتنا بیوقوف ہے جو وہ بول رہے ہیں یہ انسان قبول کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہچان ہے
یہ بھی انسان کی نبض دیکھنے کا طریقہ ہے کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے یا اپنی من مرضی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ منبر اگر غلط ہاتھوں میں چلے جاتا ہے تو امت تباہی کی شکار ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جہاں جہاں مسلمانوں کا زوال ہوا ہے، چاہے وہ اسپین ہو چاہے ہندوستان ہو، جہاں مسلمانوں نے حکومتیں کری عرصوں تک، وہاں زوال کی بہت ساری وجوہات میں ایک بڑی وجہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے اور غلط علماء کے ہاتھوں میں پہنچ گیا تھا۔ یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا تھی وہاں امت کو لڑانے کی باتیں کر رہے تھے، امت کو توڑنے کی باتیں کر رہے تھے۔ تو جہاں وہ مجرم ہیں وہاں ہم بھی مجرم ہیں، اگر ہم ان کی غلط باتوں کو سن رہے ہیں اور غلط باتوں پر ہم رد نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم بھی مجرم ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمائے کہ اے ایمان والوں، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ بیع کا لغوی مطلب ہوتا ہے بیچنا۔ اب ظاہر سے بات یہاں خرید و فروخت مراد نہیں ہے صرف، بلکہ ہر ایکٹیویٹی چھوڑنا ہے۔ جمعے کی نماز میں خلل پیدا کر دینے والی تمام تر چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ لیکن بیع کہہ دینے سے مطلب یہ ہے کہ اصل بازار کو بند کرنا ہے، اور خریدنے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن بیچنے والے کم ہوتے ہیں۔ اگر ایک دکان بند ہو گئی تو آٹومیٹک اس کے 10 15 20 گراہک بھی رک جائیں گے۔ تو اسی طرح کے پورا مارکیٹ اگر بند ہو جائے گا جمعے کے لیے تو سارے خریدنے والے گراہک چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم آٹومیٹک گھروں کو نکل جائیں گے، اور ایک ماحول بن جائے گا کہ آج جمعہ ہے۔ اور الحمدللہ بہرحال اتنا تو اللہ کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر، اپنے کھجرانہ کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ جب جمعہ ہوتا ہے تو سڑکوں پر پتہ چل جاتا ہے کہ آج جمعہ ہے الحمدللہ۔ یعنی گاڑیاں کم ہو جاتی ہیں، میجیکیں کم ہو جاتی ہیں، مستورات کا نکلنا بہرحال کم ہو جاتا ہے، اور کوئی اس مسجد جا رہا ہے کوئی اس مسجد جا رہا ہے، جو بھیڑ نظر آتی ہے وہ نمازیوں کی نظر آتی ہے، آنے جانے والوں کی۔ یہ الحمدللہ اللہ کا بے انتہا فضل ہے۔ تمام تر برائیاں ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے کے اندر یہ خوبی ہے، اللہ رب العالمین نے نوازا ہے ہمیں اس بات سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بڑھائیں، اس کو اور زیادہ بڑھائیں کہ جمعے کے دن لگے کہ ہاں جمعہ ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ تو بہرحال سب کچھ ایمان ہے، یہاں پر ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں، ہم اس کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ جمعے کی اذانیں ہوں، جو اول وقت کے اندر جن مسجدوں میں اذان دے دی جاتی ہے ان سے لے کر آخری وقت تک 2 ڈھائی گھنٹے کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر ایسا ماحول بنا دیں کہ دیکھنے والے کو بھی لگے آج جمعہ ہے، اہل ایمان نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو یہاں وذروا البیع سے تمام ایکٹیویٹی مراد ہے، سب چھوڑ دیں۔ ذالکم خیر لکم، اگر تمہیں تجارت بہتر لگ رہی ہے، ملازمت بہتر لگ رہی ہے، ساری چیزیں بہتر لگ رہی ہیں، اس کو چھوڑنے میں رکاوٹ اگر بن رہی ہے، شیطان اگر کچوکے لگا رہا ہے، شیطان اگر بھڑکا رہا ہے، تو جان لو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، نہیں یہ کچھ بہتر نہیں ہے بلکہ یہ چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یعنی تم جمعے کی نماز کی ایسی اہمیت رکھو گے کہ تیاری کرو گے، صبح سے گھر میں ماحول بنا دو گے آج جمعہ ہے، بچوں کو تیار کرو گے آج جمعہ ہے، مستورات کی ترغیب دلاؤ گے کہ آج جمعہ ہے، نہا لو، تیاری کر لو، اپنا جو ہے سارا لباس درست کر لو، کسی کو کٹنگ بنوانے کٹنگ بنوا لے، کوئی ناخن کاٹ رہا ہے، کوئی سورہ کہف پڑھ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی یعنی ماحول بنا دیا جائے گا کہ جمعہ ہے اگر تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس بات کو اللہ کہہ رہا ہے بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر عارضی طور پر کوئی نقصان نظر آ رہا ہو، حالانکہ نقصان ہے نہیں ہو، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا وہ نقصان نہیں ہے تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن شیطان اگر کبھی دکھا رہا ہے کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، 10-15 منٹ کی نماز ہے، 10-15 منٹ کا خطبہ ہے، آنے جانے کی 10-15 منٹ ہے، 1-1.5 گھنٹے دکان بند رہے گی تو نقصان ہوگا، شیطان دکھا رہا ہے تو ہم دل کو سمجھا نہیں نقصان نہیں ہے، اللہ نے اس کو بہتر کہا ہے، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، جس کے بارے میں اللہ کہتے بہتر ہے، پھر دنیا کے کسی بڑے سے صنعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یہ بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم علم رکھتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر یہ وہی بات کہ اسلام کے اندر جو ہے، اب یہ بات یہاں پر ایک درمیان مور آ گئی ہمارے علاقے کے تعلق سے ہے کہ پھر یہ مبالغہ ہو جاتا ہے۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر غلامی کا مطلب یہ ہے، عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کے اوپر عمل کرنا ہے، اس سے زیادہ بھی دماغ نہیں لگانا ہے اور اس سے کم بھی نہیں کرنا ہے۔ یعنی دین میں نہ تو بدعت کرنا ہے کہ اس میں اضافہ کر دیں دین کے اندر، اور نہ دین میں الحاد کرنا ہے کہ کمی کر دیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جمعے کے دن دکانیں مت کھولو، جمعے کے دن تجارت کرو ہی مت، تو اگر کوئی انسان ہی چاہ رہا ہے کہ میں اتوار کے دن کام کاج کرتا ہوں تو مجھے چھٹی کا دن چاہیے تو میں اپنے لیے جمعہ رکھتا ہوں، تو یہ تو بہت بہتر ہے، بہت اچھی چیز ہے، انسان آرام کر لے، ریسٹ کر لے پورا جمعے کے دن۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ جمعے کے دن اب گویا کہ تجارت کرنا حرام ہی ہے، جیسے ہمارے علاقے میں کچھ ٹائم پہلے کھجرانہ کے اندر بعض لوگوں نے مشورہ کر کے بات کر دی تھی کہ جمعے کے دن صاحب دکانیں کھولی نہیں جائیں گی،
حالانکہ چلا نہیں جاتا وہ، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے کر دیا تھا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے کہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے، وہ نماز کا پروٹوکال ہے، جمعے کے دن کی فضیلت بھی نماز کی وجہ سے اور خطبے کی وجہ سے ہے۔ جب وہ چیز ہو گئی تو بات ہی ختم۔ عید کے دن انسان دکان کھول سکتا ہے اگر کھولنا چاہے تو، لیکن کسی انسان کا دل نہیں ہوتا میں عید کے دن کیسے دکان کھولوں، تو نہیں کھولے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ عید کے دن دکان کھولنا حرام اور ناجائز ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان یہ سوچے کہ جمعے کے دن تجارت اور ملازمت کرنا حرام اور ناجائز ہے اگر، تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز ہو جانے کے بعد میں سب کرنے کی اجازت ہے، ساری تمام ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہے، انسان کر سکتا ہے، زمین میں پھیل کر کرے، اور اگر نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن نہیں کرنے کو فرض اور واجب نہیں سمجھے۔ تو فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی جس بھی فیلڈ کے اندر ہو وہاں جو اللہ تمہیں نعمت دینے والا ہے، تجارت کے اندر ہے مثلا منافع ہے، ملازمت میں مثلا کب آخری میں مہینے کی سیلری ہے، اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے امتحان کا رزلٹ ہے، کہ اللہ کے فضل ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی ان چیزوں میں جا کر اس مرحلے میں جا کے محنت کرو حلال طریقے سے، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ہاں اللہ کا ذکر خوب کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر ذکر اللہ کے تعلق سے کئی بار بات آئی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا بنیادی مضمون ہی ذکر اللہ ہے، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ عام طور پہ انسان کا معمول یہ ہے کہ فضول وقت کے اندر یا جو خالی وقت ہے وہ انسان یا تو موبائل میں لگا دیتا ہے یا لوگوں سے ٹائم پاس کی باتیں کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اگر جائز باتیں ہیں تو بہت اچھا ہے، موبائل کے اندر فائدے کے کام کر رہا ہے، چاہے دنیا کے فائدے کے کام تب بھی بہت اچھا ہے، لیکن لایا نہیں چیزیں کو۔ اکثر انسان موبائل اٹھاتا ہے، چالو کرتا ہے، پھر رکھ لیتا ہے، کہ 2-4 منٹ اس میں لگے نا، کوئی کام نہیں کرا اس میں، لیکن ایک عادت بن گئی۔ تو لہٰذا اس سے بھی انسان بچے گا تب جب وہ خالی وقت کے اندر اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور سوتے وقت انسان کی عادت ہے موبائل چلا چلا کے سوتا ہے، اس کی نیند کب نہیں کب لگ جاتی، موبائل اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان کے ہاتھ سے تسبیح گرنا چاہیے نیند کے اندر، کہ انسان تسبیح پڑھتے ہوئے سوئے، اس کی آنکھ لگ جائے، تسبیح کہاں گئی اس کو ہوش نہیں ہو۔ یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی مشغلے کے اندر کہ تم حلال و حرام کی پرواہ نہ کرو، بلکہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے ذکر کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور اللہ کا ذکر خوب کرتے رہو۔ جس بھی مرحلے میں تم پھیلے ہو نماز جمعہ کے بعد میں، وہاں اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا، اب یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صحابہ کرام چلے گئے تھے، جس کے پس منظر میں سورت نازل ہوئی تھی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے تجارت کو یا تجارت کے قافلے کو دیکھا یا کھیل و تماشے کی چیز کو دیکھا، انفضوا إِلَيْهَا، اس کی طرف ٹوٹ پڑے، سارے کے سارے لوگ اس کی طرف چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، یعنی آپ خطبے ہی دیتے رہے اور سارے کے سارے چلے گئے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے، یعنی خطبہ جمعہ جو کہا جا رہا ہے، جو بیان کرا جا رہا ہے، جو ذکر اللہ کرے، یہ سب بہتر ہے لہو سے اور تجارت سے۔ اس وقت کی عبادت اور اس وقت کی بہتری ہی یہی ہے کہ انسان مسجد کے اندر وقت گزارے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے نماز جمعہ سے پہلے اگر کر سکتا ہے، اذان جمعہ سے پہلے تو کر لے، ناجائز حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز پوری ہو جانے کے بعد زمین میں پھیل جائے، ناجائز حرام نہیں ہے۔ لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کا پیریڈ مہینے ہفتے بھر کے اندر اتنا تو کم سے کم اپنے ایمانی غیرت کے لیے انسان کو دینا چاہیے۔ اتنا بھی اگر انسان نہیں دے رہا ہے تو پھر وہ سمجھ لیجیے کہ ایمان کی اہمیت گویا کہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان چائے خانوں پر بیٹھے بیٹھے آدھا پون گھنٹہ نکال دیتا ہے۔ دوست گھر کے باہر آ گئے ہیں، 2 منٹ ملنے کا بول کر دوست آئے ہیں، وہ آدھا پون گھنٹہ نکال دیتا ہے۔ 2-4 منٹ کے کام میں آدھا گھنٹہ انسان خراب کر دیتا ہے۔ تو جمعے کے لیے ہفتے میں صرف ایک دن اتنا تو انسان کو کم از کم کرنا ہی چاہیے۔ تو کہا کہ یہ جو تمہارا وقت ہے جمعے کے خطبے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، سنت نوافل کے لیے تم جو دے رہے ہو یہ بہتر ہے۔ قل ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، لہو و لعب سے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی اگر اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کا نقصان ہو رہا ہے یا تھوڑی دیر کا خسارہ ہو رہا ہے، تو خسارہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کی یہ قربانی اللہ کے لیے جو ہم دیں گے، تھوڑا وقت اللہ کے لیے نکالیں گے، تو اللہ ایسی خیر و برکت دے گا اور ایسی عافیت دے گا تجارت میں کہ ہم ہماری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ تو فرمایا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.